اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ایک عاشق رسول جنہیں حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور فراق میں کچھ ایسے اشعار نعت کے تیار کیے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر سنانا چاہتے تھے۔ تو آپ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر جانے لگتے تو آپ کو روکا جاتا۔ ایک مرتبہ آپ کسی قافلے کے ساتھ گئے تو امیر مدینہ کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور فرمایا کہ جامی کو میرے روضہ مبارک پر آنے سے روکا جائے۔ تو ایک مرتبہ روکا گیا، دوسری مرتبہ روکا گیا، تو تیسری مرتبہ جب آپ نے ایک قافلہ دیکھا، اس کے پاس کچھ ساز و سامان تھا، تو آپ نے کہا خدا کے لیے مجھے روضہ ازہر پر لے چلو، تو آپ مجھے سامان کی جگہ بند کر لو۔ تو انہوں نے اپنے سامان کی جگہ اسے بند کر کے سامان کی جگہ پر رکھ لیا۔ جب اتنا کیا تو امیر مدینہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آ کر فرمایا کہ جامی کو میرے روضہ ازہر پر حاضری کے لیے روکا جائے۔ تو امیر مدینہ نے انہیں قید کر لیا۔ جب انہیں قید کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب امیر مدینہ کو سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جامی کو میرے روضہ ازہر پر آنے کے لیے روکا جائے، تو آپ بیٹھ کر زار و قطار آنسو بہاتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آنسو بہاتے ہیں، پریشان حال ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پرکیف نعت کے اشعار تیار کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں وہ میں اشعار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر سناؤں انہیں کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں ان سے کتنی چاہت رکھتا ہوں۔ تو ان کے لیے دوبارہ پھر امیر مدینہ نے جب انہیں قید کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر مدینہ کے خواب میں آئے اور آ کر کہا کہ تم نے میرے اس بندے کو کیوں قید کیا ہے؟ فرمایا سرکار آپ نے بار بار اسے روکا لیکن یہ شخص نہیں رکا، اس لیے میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی نقصان ہو جس کی وجہ سے میں نے اس شخص کو قید کر لیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے لیے نعت کے پرکیف اشعار تیار کیے ہیں، اگر یہ مجھے میرے روضہ پر آ کر وہ نعت کے اشعار سنا دے تو مجھے روضہ ازہر سے اٹھ کر اس کے گلے لگنا پڑے گا، اور یہ بات دنیا والوں کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ تو میں کہتی ہوں کہ جس سے انسان اتنی محبت کرتا ہے وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے ہم یاد کرتے ہیں وہ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہم سے محبت